السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ قطر کے 3 امپورٹنٹ لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قطر کی تمام خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزارت تعلیم اور ہائر ایجوکیشن اور پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن کے تعاون سے وزارت صحت نے اسکولز میں بحفاظت واپسی کے لیے احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے۔ اتوار کے روز سوشل میڈیا پر ایک نوٹیفیکیشن میں MOPH نے بتایا کہ اسکولز میں صحت اور حفاظت کے شعبے میں مصروف اسکول ڈائریکٹرز اور ورکرز کی شرکت سے ورکشاپس جو کہ 24 اگست سے 30 اگست تک دور دراز سے ہوں گی یعنی کھولی جائیں گی۔ اس کے علاوہ نوٹیفیکیشن میں مزید بتایا گیا ہے کہ ورکشاپس کا مقصد ایک محفوظ تعلیمی ماحول کے اندر کووڈ-19 انفیکشن کے خطرات کو کم کرنا ہے جو تعلیمی عمل کے تسلسل کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اسکولز کے عملے کو احتیاطی تدابیر اور جگہ جگہ ان کے کرداروں اور مختلف منظرناموں سے نمٹنے میں ان کی ذمہ داریوں سے بھی ان کو تعارف کروائیں گے۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے حال ہی میں اس ترمیم شدہ بیک ٹو اسکول پلان کا اعلان کیا ہے، جس میں 2020-2021 کے تعلیمی سال کی پہلی مدت کے دوران ملاوٹ شدہ سیکھنے کے نظام کا نفاذ شامل ہے، جس میں سرکاری اور نجی اسکول سمیت تمام تعلیمی مراحل میں شامل ہیں۔ یہ ترمیم کووڈ-19 کے خلاف احتیاطی تدابیر اور اسکولز کی بندش کے تعلیمی نتائج کو کم کرنے اور نئے تعلیمی سال کے آغاز میں تاخیر سے متعلق MOPH کے ساتھ مربوط میٹنگ کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ مخلوط سیکھنے کے نظام کے تحت اسکولز ہر طالب علم کی حاضری کے اسکول میں ہونے والے دنوں کے بارے میں متعلقہ والدین کو SMS کے ذریعے مطلع کرے گی۔ اس کے علاوہ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے طلباء اور والدین کے لیے ٹیکنیکل سپورٹ ہاٹ لائن 155 کی دستیابی کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو پہلی میعاد کے دوران اسکولز کو اپنے طلباء کی صلاحیت کا صرف 30% ریسیو کرے گی اور روزانہ کی بنیاد پر شخصی کلاسوں میں پڑھنے کی گنجائش ملے گی اور ہر طالب علم کو اسکول میں تفویض کردہ فرد یعنی کہ ہفتے میں 1 سے 3 کلاسز میں شرکت کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی پہلی خبر۔ اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ تو دوستو، جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ قطر ریڈ کریسنٹ سوسائٹی QRCS نے 22 ممالک میں کرونا وائرس کے کنٹرول پروجیکٹس کے سلسلے کو نافذ کرنے کے لیے بین الاقوامی امدادی اقدام شروع کیا ہے، جس میں لگ بھگ 3,20,000 افراد مستفید ہوئے ہیں۔ تو ہدف والے ان ممالک کی فہرست درج ذیل ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان ممالک کی فہرست۔ تو دوستو، اس اسکیم کے لیے 22,36,827 قطری ریال کا بجٹ مختص کیا گیا ہے، جس کا اطلاق براہ راست QRCS کے غیر ملکی نمائندگی دفاتر اور مشن کے ذریعے میزبان قومی معاشروں کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ اس تناظر میں چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر QRCS انجینئر ابراہیم عبداللہ المالکی نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد ان ممالک کی جانب سے وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے، آبادیوں پر اس کے اثرات کو کم کرنے، ایمبولینس اور ہنگامی عملے کو صحت سے متعلق تحفظ کی فراہمی اور صحت کی سہولیات کی حمایت اور ان کی مدد کی جانے والی کوششوں کی حمایت کرنا ہے، خدمات مشتبہ اور تصدیق شدہ کیسز کی دیکھ بھال کرنے کے اہل بنائیں۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام ہدف ممالک میں صحت کے نظام کی تائید کی ایک بنیادی شکل ہے جہاں وبائی امراض کے نتائج صحت کی سہولیات پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی دوسری خبر۔ اب بڑھتے ہیں تیسری اپڈیٹ کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں تیسری نیوز اپڈیٹ۔ تو دوستو، جو تیسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کی نمائندگی میں انتظامی، مزدور اور سماجی امور کی وزارت نے قطر کی احتیاطی اقدام کے چوتھے مرحلے پر عمل درآمد کی صورت میں سرکاری ایجنسی کے ملازمین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ہیڈ کوارٹر میں اپنی تربیتی پروگرام کا منصوبہ شروع کرنے کی تیاری کا اعلان کیا ہے۔ تو اس تناظر میں انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن نے کرونا وائرس کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک میں پیش آنے والے احتیاطی اقدام کے مطابق ایک تربیتی منصوبہ تیار کیا ہے۔ تو اس منصوبے میں وزارت کے ہیڈ کوارٹر میں 290 تربیتی پروگراموں کا نفاذ شامل ہے، جس میں 4,300 شرکاء کو شامل کیا جائے گا اور اس کے علاوہ 157 آن لائن پروگرامز اور اس کے علاوہ 1,570 ٹرینیوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ تو انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ایک منظم یہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے، جس میں تربیت یافتہ پروگرامز کے دوران
تمام احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تربیت یافتہ افراد کے مابین معاشرتی فاصلہ طے کرنے اور ہر ٹریننگ روم میں موجود افراد کی تعداد کو کم کرنے کے لیے کی نمائندگی کی جاتی ہے تاکہ ایک کمرے میں شریک افراد کی تعداد 10 سے زیادہ نہ ہو۔ تو دوستو یہ تھی آج کی قطر کے 3 لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔